نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یہ ہمارا قرآن نگینے کے سلسلے میں 17 پارہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، اس کے اندر آخرت کی بات ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت کا قریب آنا ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہ وقت دور نہیں جب ان کو اپنے حساب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی تھی اور ابھی تک قیامت آئی نہیں، تو پھر قریب آنے کا مطلب ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت تھی کہ انسانیت اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، مگر غفلت ہے کہ دور ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہ آئے گا اور بہت وقت باقی نہیں ہے، یعنی انسانیت قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اللہ السمیع العلیم، یعنی زمین اور آسمان کی ہر بات کو وہ جانتا ہے، قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ تو اسی طرح جیسے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ گزرا سورہ الکہف میں کہ جس چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہمیں قیاس رائے کی بجائے کیا کر لینا چاہیے، اہل علم سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ یہ ہمیں وہاں سے ایک لیسن ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، فیہ ذکرکم، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا کھیل تماشا نہیں ہے، اس میں نصیحت پکڑو۔ آسمان اور زمین کھیل کے طور پر نہیں بنایا گیا بلکہ بامقصد کام کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتے کیسے مستقل مزاجی کے ساتھ بغیر سستی کے اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں نا، کسی بھی برائی کا شکار نہیں وہ۔ تو اللہ نے بھی ہمیں بامقصد زندگی دی ہمیں، اور اسی طرح ہر رسول پر بھی یہی وحی آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو، اور ہمیں بھی اسی لیے بامقصد زندگی کا کیا ہے کہ شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو بھی، اور جنہیں اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے وہ بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ معزز بندے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یہود بناتے تھے، عیسائی بناتے تھے، بلکہ وہ تو معزز بندے ہیں جو فرشتے ہیں، بل عباد مکرمون۔ تو دعوت فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ اہل کفر جو آسمان اور زمین کے ملنے اور الگ ہونے، پانی سے ہر چیز کے پیدا ہونے پر غور و فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ انہیں ایمان کی فکر نہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں کہ مرنا ہر ایک کو ہے؟ یہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ زندگی ہمیشگی کے لیے نہیں ہے اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ موت کو یاد کرو اور اس کی تیاری کرو، نہ کہ جلد بازی میں اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دو،
کیونکہ جلد بازی دیکھے شیطان کی طرف سے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ کام بگاڑتا ہے۔ لہٰذا تحمل سے کام کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب سب اعمال یعنی حتیٰ کہ رائی کے دانے برابر بھی ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بت شکن جو تھے لوگ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور قوم کے پوچھنے پر کہا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، مگر وہ دلیل کے باوجود ایمان نہ لائے۔ کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چونکہ ہر پیغمبر کو علم اور حکمت سے نوازا ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ، اور ہمیں دعا بھی سکھائے گی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ تو ہمیں یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ یعنی اب مختلف جو صلاحیتوں اور نعمتوں سے انبیاء اکرام کو نوازا گیا، وہ آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے لیے کیا کیا گیا؟ لوہا مسخر کیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ پھر بکریوں کے معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی۔ ہوائیں اور جنات مسخر کیے گئے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں تو شدید تکلیف میں اللہ ہی کو انہوں نے پکارا، کوئی شکوہ نہیں کیا اتنی تکلیف کے باوجود بھی۔ یمسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ان کی دعا تھی۔ پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو، جو کہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اندھیروں میں کیا کہا؟ اس قدر اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندر، آپ سوچیں ہم تو ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہمارے دم گھٹنے لگ جاتے ہیں، رات کا پہر ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی کیا دعا سکھائی گئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ سب دعائیں کیوں سکھائی گئیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنی مرتبہ پڑھ لی جائیں تو ہمیں یہ اجر ملے گا، بغیر یعنی سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں صرف ایک بار یہ کلمات کہے تھے، اور اللہ نے ان کو مچھلی کے جو پیٹ تھا اس کے اندھیروں سے نکال کر باہر ڈال دیا سمندر کے کنارے پر۔ پھر اسی طرح دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنا چاہیے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اہم صفات ہیں کن کی؟ انبیاء کرام کی، یہ ان کا شیوا ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں ان کی ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے۔ تخلیق کے آگے مراحل کا ذکر کیا گیا، نطفہ، علقہ، مضغہ، طفل، ارذل العمر، سب اللہ کی قدرت تخلیق کا کیا ہے؟ مظہر ہیں۔ یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، 4 ماہ کے بعد ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے، پھر صورت مکمل ہو جاتی ہے، پھر گروتھ ہوتی ہے۔ لیکن اسی مضغہ ہی میں کیا ہے؟ روح ڈھلتی ہے، اللہ چاہے تو اس کی تخلیق نہ کرے، شکل بگاڑ دے اور اسے قبل از وقت رحم مادر سے نکال بھی سکتا ہے۔ تو اشد سے پہلے کیا ہے؟ شباب ہوتا ہے۔ ارذل کی حالت کیسی ہے؟ لکیلا یا علامہ، جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے،
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی۔ ہر نماز کے بعد آپ دعا فرمایا کرتے تھے ارذل العمر سے بچنے کی۔ تو ساتھ میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑنے والا دین افراد کے لیے کیا ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہے۔ کیونکہ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے دنیا اور آخرت میں کیا ہے، وہ خسارہ پائیں گے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، جیسے کنارے پر بالکل جا کر عبادت کرنا، جب تکلیف آئے پریشانی آئی تو اس وقت جا کے عبادت کر لی، اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، اس کو پہچانا نہیں، اس کی معرفت حاصل کی ہی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو اہل کفر کے لیے کیا تھا، آگ کا لباس، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ مہلت ہے ہمارے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے۔ کیونکہ اگر ہم گروہوں کو دیکھتے نا، اہل جنت اور جہنم کے، تو اہل کفر کے لیے تو آگ کا لباس ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، حمیم، جبکہ اہل ایمان ہیں ان کے لیے ریشم کا لباس، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے وہاں پر۔ تو ہمیں ان تمام، دیکھیں اگر ہم نے جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنانا ہے تو پھر ہمیں شرک اور بدعت سے بچنا ہوگا، کیونکہ مسجد الحرام میں شرک اور بدعت کرنے والوں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کے اندر ذکر ہے اس چیز کا۔ پھر آگے اگر ہم تھوڑا سا حج کے بارے میں دیکھتے ہیں تو حج کا بھی اعلان کیا کیا گیا، پیدل اور سوار ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلنا، یعنی بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے بچنا، شعائر اللہ کا احترام کرنا، مناسک حج ادا کرنا، تقوی کے حصول کے لیے قربانی کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانا۔ یعنی اللہ کے سوا اگر انسان جن کو بھی پکارتا ہے نا، اس میں غور طلب جو مثال ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک مکھی ہے، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، اپنا معبود اپنا الہ بناتے ہیں، وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، شرک کر کے اللہ کی ناقدری نہ کریں۔ وہ قوت والا اور عزت والا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کیا گیا، تو کیا یہ اللہ کی خاص رحمت نہیں؟ اس نے ہمیں کتاب کی نعمت بھی دے دی، تو اللہ جس سے بھلائی کی امید کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بھی دے دیتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش سے بنی ہاشم کو، اور پھر ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ قیامت تک جو بھی ان گروہوں کی پیروی کرے گا ان کو اللہ نے چن لیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، اور بیچ میں کوئی بھی ایسا حرج نہیں رکھا۔ تو امت وسط بھی کیا ہے، اپنے نبی کی ہم امت وسطیاں ہیں نا، امت وسط کہلاتے ہیں نا، تو یہ اب ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اب صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ جہاد بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا ہے، جس میں پہلا درجہ کیا ہے، اپنی ذات سے، نفس سے جہاد، نیتیں، ارادے، خواہشات، شر اور برائی سے نکلنا ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر والے، اہل و عیال پوری کوشش سے ان کو راستے پر لانا ہے۔ نمبر 3، لوگ اور اپنا معاشرہ،
پھر نمبر 4 پوری دنیا، جہاں تک بھی موقع ہو صلاحیت، قلم، زبان، مال کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 5 جہاں اسلحہ اٹھانا پڑے تو کیا ہے، اس کام کے لیے بھی تکبر نہ کرے، کیونکہ اپنی ذات کا زیادہ عزیز ہونا سخت نقصان دہ ہے۔ اب اپنے لیے سوال لکھیں کہ کیا میں اپنی صلاحیت کو پہچانتی ہوں؟ موجودہ حالات اللہ کے دین کے لیے کتنے موافق ہیں؟ کیا میری صحت اور مصروفیات اس کام کے لیے موافق ہیں؟ اگر نہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہوں؟ تو چلیے عہد کرتے ہیں موت اور قیامت کو یاد کرتے ہوئے کہ اپنے اعمال میں بہتری لانے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرنی ہے۔ چلیے ضرور ان پر عمل کرنا ہے ہم سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔